اللہ وبرکاتہ۔ کل حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو کل کائنات کا مالک و ملجا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے بزرگان دین علیہ السلام۔ آج ماضی، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے میرا حافظہ مجھ سے۔ شاید ایسے ہی دن کے لیے شاعر نے کہا تھا۔ اگر ہم سقوط حیدرآباد کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے اجداد کا جو استحصال کیا گیا، ہمارے بزرگوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، اگر وہ بیان کیا جائے تو جو دشمنان دین سوچ رہے ہیں ان کی جواب کے لیے، اشتعال کے لیے کافی ہے، مگر یہ نہیں کرتے اس لیے کہ اسلام کی طبیعت خیر الامور اوسطها، درمیانی روش سب سے بہترین روش ہے۔ تو ہم خیر امت ہیں۔ اللہ نے ہم کو خطاب کیا کنت خیر امہ، تم سب سے خیر والی امت ہو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنا، بھلائی کی دعوت دینا، یہ ہماری طبعی طور پر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے خمیر میں گون دیا کہ امت محمدیہ کا شعار کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا طرز زندگی کا طریقہ کیا ہے۔ تو بولے تم بہترین امت ہو، سراپا اچھے اخلاق، اچھا کردار، عفو درگزر، معافی، پھر اب آنے والے حالات میں امن کی دعوت دینا، امن کا پیغام پہنچانا، امن کے دائیدار بننا، امن و سلامتی کے لیے، انسانیت کے لیے راہ ہموار کرنا۔ یہ مزاج اسلام کے ماننے والوں کا، ایمان والوں کا۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ معمولی ایک بات جو شور آفاق ہے، ایسے کئی کام ہیں کہ آج جو علمی تمدن ہندوستان میں سب سے بہترین اگر کہیں ہے تو وہ حیدرآباد دکن میں ہے۔ حیدرآباد دکن کی تہذیب اپنا وقار ابتدا سے رکھتی ہے اور آج بھی قائم ہے، اللہ نے اس چاہا تو آئندہ بھی قائم رہے گی۔ ایسی تہذیب کہیں بھی نہیں ہے۔ اخلاقیات، خیر خواہی، اپنوں سے زیادہ دوسروں کے لیے خیر کی فکر رکھنا، یہ حیدرآباد دکن کا شعار ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کم سے کم خرچ میں، کم سے کم زر میں پیڑ بھر کھانا اگر ہندوستان میں کوئی خطے میں ملتا ہے تو وہ حیدرآباد دکن ہے۔ تاریخ ہے، کیونکہ اس شہر کی بنیاد رکھنے والے جتنے بھی گزرے ہیں اتفاق سے وہ مسلمان، اور ان مسلمانوں کی نیت اتنی کہ ایذا دینے کے بعد، تکلیف دینے کے بعد، ان کو معزول کر دینے کے بعد، ان کے اختیارات کم کرنے کے بعد میں بھی وہ ہندوستان پہ مصیبت آ گئی تو 5000 ٹن سونا تمہاری پوری نسل جتنی تمہاری تاریخ ہے اٹھا کے دیکھ لو، کوئی دیا دان ایسا، کوئی دان دیا ایسا؟ یہ مسلمان ہی کا مزاج ہے۔ آپ ابتدائی اسلام سے دیکھیے، حضرت عثمان ذی النورین کی سخاوت دیکھیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سخاوت دیکھیے۔ ہمارے اسلاف میں سخاوت کا مزاج رہا اور ان کے متبعین قیامت تک سخاوت کرتے رہیں گے، کیونکہ سخاوت کو سرانا اللہ کے غضب سے بچانا، یہ ہم کو فکر دی گئی۔ پوری تاریخ میں اگر پوری یہ نسلیں جتنے ہندوستان میں اب اپنے اقتدار پہ آ رہی ہے، اگر جا کے دیکھیں تو ان کی نسلوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس طریقے سے، اس فراق دلی سے انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن کے لیے کوئی اظہار کیا ہو۔ بس یہ چند کلمات ہیں آج کی فکر کے حساب سے۔ عزیز اور بزرگوں، ذکر کی طرف توجہ کیجیے، ذکر سے فکر کھلتی ہے۔ الذکر مفتاح الفرج، آقا فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے سے مصیبت کا راستہ کیا ہے، تنگ راستہ کھل جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی کی زینیں آسانی سے طے ہو جائے، یعنی کامیابی کی سیڑھی آسانی سے چڑھ جائے، تو اس کے لیے کچھ نہیں، صرف ذکر کیجئے اور اپنا تزکیہ کیجئے۔ دوسروں کی عیب جوئی سے
سے زیادہ تر محنت ہمیں اپنے آپ پہ کرنا ہے. اگر ہم اپنے عیب دیکھنے لگ گئے تو سب بے عیب ہوتے ہیں. اتنے عیب ہمارے اندر ہے مگر ہم کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا, کیونکہ ہم اپنی میں اتنے مرے ہوئے ہیں کہ میں. دیکھیے ایک صاحب کیا اچھا ہی بولے بھائی, بکری بولی میں تو ذبح ہو جائے گی. بکری بولی میں تو ذبح ہو جائے, چڑیا بولی چڑ تو دور سے اڑ جائے. تو یہ کیا ہے, سمجھنے کی باتیں ہیں بڑوں کی. اگر ہم یہ سمجھ اپنے اندر لا لیں تو یقین مانیے فلاح کامیابی آسانی سے مل جاتی ہے. اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں, صرف تطہیر اپنی کرنے کی ضرورت ہے. تو ذکر کیجیے, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ واصیلا. اللہ فرماتا ہے خوب ذکر کرو, صبح کرو شام کرو, کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کرا عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ آپ کا چلنا پھرنا, کام کرنا, کمانا, سب عبادت ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا, مسلمانوں کو اس شان سے بخشا, ایسی عظمت اور عفت دیا کہ ان کا کمانا بھی حلال کی کمائی عبادت, بیوی بچے پالنا بھی عبادت. اب جو نکل رہی اگر نیک ارادے سے ہے آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے عبادت. اتنا آسان ہمارا کانسیپٹ ہے بھائی. ہمارے ہر کام میں نیت پہ معاملہ ہے. آپ کی نیت اگر اچھی ہے تو آپ کا مسجد سے نکل کے گھر جانا عبادت, گھر سے نکل کے مسجد آنا عبادت, پڑوسیوں سے گفتگو کرنا عبادت, آپس کی خیر خواہی کرنا عبادت. کتنا وسیع معاملہ. لوگ سمجھتے خالی مسجد میں آ کے سجدے مارے عبادت, یہ تصور غلط ہے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ نے عبادت میں سمیٹ ڈالا. تو سمٹے رہنا ہے ہمیں انشاءاللہ. ہر بندہ کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما, اپنے ذاکرین بندوں میں ہمیں شامل فرما. مولا ہمیں اپنی تاریخ سمجھنے, سیکھنے, پڑھنے, سننے کی توفیق عطا فرما, اور اپنی حقیقت و عرفانیت سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرما. اس ذریعے سے مولا حبیب پاک نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو مولا اپنی عرفانیت سے ہمارے سینوں کو معمور فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نظر کلمہ طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ رب العالمین.